بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بھائی اور بڑے بھائی کا چھوٹا بھائی آپ سب سے مخاطب ہوں۔ میرا یہ پیغام بڑے بھائی کے لیے ہے کہ پرسوں میں ان سے معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ پرسوں بہاول نگر میں جو کچھ بھی ہوا تو اس کے بعد جب ہم دونوں بھائی اکٹھے تھے تو میرے منہ سے ایک غلطی سے یہ بات نکل گئی تھی کہ جو بڑا بھائی ہے وہ چھوٹے بھائی کو مارتا رہتا ہے۔ اسی سلسلے میں نے معذرت کرنی تھی کہ بعد میں شاید سبقت لسانی کی وجہ سے، یا جیسے کہتے ہیں عام زبان میں کہ زبان غوطہ کھا گئی تھی، یہ بات میرے منہ سے نکل گئی تھی۔ تو بھائی کے بارے میں سارے گھر والوں کو پتا ہے کہ بھائی کس قدر بہترین جوڑی ہیں، اور وہ دیگر بھائیوں کی تراش خراش وقتاً فوقتاً خود بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن بڑے عرصے سے یہ کام بھائی نے میرے بھی ذمہ لگایا ہوا تھا، تو میں نے بھی بھائی کے کہنے پر جو دیگر گھر کے رہنے والے بھائی ہیں ان کی اصلاح کی رکھی اور بھائیوں کی تراش خراش کی رکھی تھی۔ تو لیکن میں شاید یہ غلطی کر بیٹھا تھا، یہ گمان میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ میں بھائی کا شاید بہت لاڈلا ہوں۔ بھائی آپ نے بڑا اچھا کیا ہے جو میری بھی تراش خراش کر دی ہے، لیکن ایک تھوڑا سا ہی شکوہ ہے، وہ آپ سے بنتا ہے، اور یہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ پیش کی معذرت کر رہا ہوں، یہ آپ سے شکوہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ بھائی ہیں، بھائی سے شکوہ کرنا بنتا ہے۔ بڑے ہمارے پیارے بھائی ہیں، ہم سب سے بہت پیار کرنے والے ہیں، تو بڑا یہ معذرت کے ساتھ آپ سے شکوہ کر رہا ہوں کہ جو ہے میں آپ کا لاڈلا تو بن گیا تھا، آپ کے کہنے پر دیگر بھائیوں کی میں نے تراش خراش کی رکھی، لیکن جو آپ نے بھی میری بھی تراش خراش وقتاً فوقتاً کی رکھی ہے، لیکن اس مرتبہ جو تراش خراش ہوئی ہے تو وہ تھوڑی سی نا زیادہ ہو گئی ہے، اور اس تراش خراش کی جو چیخیں ہیں وہ گھر میں رہنے والے تمام لوگوں نے سن لی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ ایسے لگا لیں کہ بھائی آپ نے تو مجھے اچانک سے کوہ نوری بنا دیا ہے۔ تو اس تراش خراش سے ہے نا مجھے تھوڑی سی ہے نا ذرا تکلیف ہوئی ہے۔ تو مقصد آپ سے شکایت کرنا نہیں ہے، مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ بھائی جو آپ تراش خراش کر رہے ہیں نا، میں تو اس سے ناراض نہیں ہوتا، میں تو اس تراش خراش کا عادی ہوں، کیونکہ میرے دیگر بھائی بھی تراش خراش کیے رکھتے ہیں، اور دیگر بھائی بھی جب بھی کسی بھائی کو موقع ملتا ہے تو وہ میری تراش خراش کرتا ہے۔ اس سے اور ہوگا کہ ابھی دیگر بھائی ہیں آپ کے جو نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ مزید میری تراش خراش کریں گے، لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں اس تراش خراش کا عادی ہوں۔ لیکن بھائی آپ کو پیغام یہ دینا تھا کہ جو ہمارا بھائی عوام خان ہے وہ بھی آپ کی تراش خراش کرنا چاہتا ہے بڑے عرصے سے، تو آپ اس کے بارے میں نا تھوڑا سوچ لیجئے گا، عوام خان کے بارے میں جو ہمارا بھائی ہے وہ بھی کیونکہ اسی گھر میں رہتا ہے، اور وہ آپ کی اس تراش خراش سے ناراض ہے، میرے ساتھ بھی وہ ناراض ہے کہ جو میں نے آپ کے کہنے پر تراش خراش اس کی کیے رکھی ہے، ناراض وہ میرے ساتھ بھی ہے۔ لیکن آپ تھوڑا سا اپنا خیال کیجیے گا کیونکہ میں تو اس تراش خراش کا عادی ہوں، وقتاً فوقتاً ہے نا وہ مجھ پر تو غصہ کرتا رہتا ہے، لیکن آپ کی مجھے زیادہ فکر ہے کہ جس وقت آپ کی تراش خراش ہوگی تو شاید آپ اس تراش خراش کے عادی نہیں ہیں، آپ یہ تراش خراش برداشت نہ کر سکیں۔ تو بھائی آپ کو یہی میسج دینا تھا، آپ کو یہی پیغام دینا تھا کہ اپنا خیال رکھیے گا اور میرا بھی خیال رکھیے گا۔ میں پھر دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں، یہ گلہ نہیں ہے، یہ شکوہ نہیں ہے، صرف آپ کو پیغام دینا تھا یہ۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں آئین پاکستان کے تحت رہ کر ملک پاکستان خدا داد کی حفاظت کرنے کی اور اس کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد، پنجاب پولیس پائندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آئی جی صاحب، آپ کے محکمے کے چھوٹی رینک کے سب انسپیکٹر نے جس طرح بہادری اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اوپر ہونے والے ناجائز ظلم و ستم کو ایکسپوز کیا ہے، اور اپنے ہی بڑے بھائی کا نام لے کر اس نے بتایا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کو ناجائز طور پہ مارا پیٹا ہے، ان کے تھانے میں گھس کر ان کو انہی کے ٹارچر سیل پہ ان کے کپڑے اتار کے ان کی تذلیل کی ہے، ان کو بری طرح ٹارچر فزیکلی کیا ہے، جس کے نشان آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، ان کے کمر میں ان کی جگہ جگہ چوٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کی مذمت کرنے کے لیے آپ کو یہ سٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھی۔ اگر پریس کانفرنس کرنے کی آپ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ایٹ لیسٹ کچھ منہ سے سٹیٹمنٹ ہی دے دیتے۔ بہتر تو یہ تھا کہ آپ پریس کانفرنس کر کے آج ریزگنیشن دیتے اپنا، کہ میرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہی اگر سیف نہیں ہیں اور وہی اگر کسی کے بھی ناجائز ٹارچر کا شکار ہو سکتے ہیں تو بینگ دا ہیڈ میرا اس طاقت کی کرسی پر بیٹھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کہ جب میں بے اختیار ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو میں پروٹیکشن نہیں دے سکتا تو میں لوگوں کو کیا دوں گا۔ شاید تھوڑی سی عزت آپ کی ریسٹور ہو جاتی، تھوڑا لوگوں کے دل میں آپ کی عزت اور ایک رسپیکٹ بڑھ جاتی، بڑھنی کیا تھوڑی آ جاتی، رسپیکٹ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن بجائے اس طرح کرنے کے آپ ٹی وی میں آ کے آن سکرین آ کے اس کو معمولی واقعہ کہہ رہے ہیں، اور اس سے بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ ایک شکن نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ آپ بہت سوری تو سے بڑے بے شرمی سے یہ سب بات کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک معمولی سا واقعہ تھا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ دشمن کی سازش ہے۔ دشمن کی سازش کیسے؟ آپ کے اس باڈی نیٹس کو پیٹا ہے کسی نے، تھانوں کے اندر گھس کے آپ کو مارا ہے، اور آپ بولنے کی کریج نہیں رکھتے ہوئے ہیں، اور آپ کچھ بولنے کی بجائے اس کو کریٹیسائز کرنے کی بجائے الٹا ہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ نارمل واقعہ ہے، اس کو ڈائجسٹ کر لیں، اس کو بھول جائیں، یہ دشمن کی کوئی سازش ہے۔
یہ دشمن کی سازش کیسے ہو گئی؟ یہ اندرونی سازشیں وہی ہیں جو آپ نے بنی ہیں لوگوں کے خلاف، آج وہی سازش کا شکار آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی ہو رہا ہے۔ نہ آپ نے کوئی ایسے غلط اور کالے کرتوت کیے ہوتے، نہ ہی ان کی سزا آپ کے ڈپارٹمنٹ کو مل رہی ہوتی۔ آئین اور قانون ایک ایسا دو ایک چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو بہترین طریقے سے آگے لے کے جا سکتے ہیں، جس میں کوئی جھول نہیں ہوتا ہے۔ جب آئین اور قانون کو کوئی ہاتھ میں لے لیتا ہے یہ سوچ کے کہ میں سب سے طاقتور ہوں اور میں ایک فرد واحد جو بات بولوں گا وہی قانون ہے وہی آئین ہے، تو پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے جس کا شکار آپ آج کا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہوا ہے۔ ہم لوگ تو بہت عرصے سے اس کا شکار ہے، ایک عام پبلک جنرل بندہ جو بھی ہے وہ تو کچھ بھی بےچارہ بے بس ہے، کچھ بھی نہیں کر پائے گا اس کے آگے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی طاقت کا سورس نہیں ہے کہ ہم اسٹیٹ پاور سے جا کے لڑ پڑیں، جو ہماری اسٹیٹ کی پاورفل فورسز ہیں ان سے تو نہیں لڑ سکتے نا۔ ہم تو اپنی زبان کے تھرو ان کو یا تو غلط برا کہیں گے، جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں، یا اپنے دل میں کہیں گے۔ جو ایک مسلمان کا ایمان ہے، 3 درجات ہیں نا اس کسی کو برا بھلا کہنے کے، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ کے پاس طاقت تھی، آپ کو اللہ نے شعور دیا ہے، ڈاکٹر کہلاتے ہیں آپ، پڑھے لکھے بھی ہوں گے یقیناً تھوڑے سے، تو اللہ سے اتنا دور ہیں آپ کہ آپ آج بھی ان کو، جنہوں نے یہ ظلم کیا ان کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے آپ اپنے ہی محکموں کو غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ معمولی واقعہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر ایسا کیا جائے، آپ کو اٹھا کے لے جاتے، آپ کو مارتے پیٹتے، آپ کے کپڑے اتار کے آپ کو مارا جاتا، تو تب بھی آپ یہ کرتے؟ یا آپ کے کسی فیملی ممبر کے ساتھ اس طرح کیا جاتا تو تب بھی آپ اس طرح کرتے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں آپ جو ان سے اس پروٹیکٹڈ زون میں آ گئے ہیں کہ آپ کے پاس اب دولت پیسہ اختیار وہ سب چیزیں ہیں اور بڑے طاقتوروں سے آپ نے تو بنا کے رکھی ہوئی ہے، آپ کے اوپر یہ ظلم نہیں ہوگا؟ آپ کے نیچے آپ کے بچوں پہ ہوتا ہے، آپ کے جو سٹاف ہے وہ بھی آپ کے بچوں کی طرح ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ان پہ اگر کوئی ظلم ہوتا ہے، آپ کے جو نیچے والے جو لوئر فورس کے ممبرز ہیں، امپلائیز ہیں، ان کے اوپر یہ ظلم و ستم ہوتا ہے تو اس کو آپ برداشت کریں گے، کہیں گے کوئی بات نہیں، یہ تو نارمل معمولی واقعہ ہے۔ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ ہمارے اسٹیٹ کی پاورفل فورسز جو ہیں وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہیں، ان کو ایک قانون اور ایک آئین دیا گیا ہے، اس کے اکارڈنگلی انہیں چلنا ہوتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اٹھ کے طاقت کے بل پہ کسی بھی تھانے میں گھس جائے گا، گھس کے وہ اس کو توڑ پھوڑ کے پھینٹی لگا کے پولیس آفیسرز کو ان کی وردیاں پھاڑ کے جو مرضی اپنے طاقت کا ایک دھاگ بٹھا کے آرام سے چلتا بنے گا؟ ان کو روکنا آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ نہیں روک سکتے ایٹ لیسٹ عدالت میں اس کو کیس فائل کریں، پوچھیں، عدالت اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ پنجاب حکومت نے جی آئی ٹی بنا دی ہے جس میں ایجنسیز کے بندے ہیں اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، وہ کیا اپنے خلاف کاروائی کریں گے؟ یہ کیا سسٹم چل پڑا ہے کہ بھئی جس نے ظلم کیا ہے، جس نے تو پریشانی اور تکلیف کا باعث بنا ہے، وہی انویسٹیگیشن کی جو اتھارٹیز کو استعمال کرے گا؟ کوئی فیئر ٹرائل ہوتا ہے، کوئی ایک نیوٹرل ایک انسان کی ایک اپروچ ہوتی ہے جس کے تھرو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو واقعی اس کے کلپریٹس ہیں، قصوروار لوگ ہیں، وہ سامنے آئیں اور ان کو سزا دی جا سکے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی معاشرے سے برائی کو واقعی ایلیمینیٹ کرنے کا۔ یہ جو آپ پنگ پونگ کھیل رہے ہیں، جو آپ لالی پاپ دے دیتے ہیں، انویسٹیگیشن جے آئی ٹی کے ممبرس کون سے ہیں؟ جوڈیشری میں مشکل سے 2 4 لوگ بچے ہیں جو کہ ایک فیئر اور ایک آنےسٹ اوپینین رکھتے ہیں اپنی ملک کے ساتھ، واقعی پیٹریوٹک ان کے اندر تھوڑے اندر جمس ہیں، پیٹریوٹزم ہے ابھی۔ وہ 2 4 لوگ بچے ہیں، ان کو تو آپ لیں گے نہیں کبھی۔ تو جو میجورٹی آف جوڈیشری ممبرس ہیں، ہمارے جج صاحبان، وہ تو سارے ان کے ہاتھوں میں ان کی اسٹرنگز ہیں جنہوں نے آپ کو مارا پیٹا ہے۔ آپ لوگ جب اسی طریقے سے چلتے رہیں گے تو ملک کا تو بیڑا گرک ہوگا ہی، ملک کے ہمارا کوئی ادارہ نہیں بچے گا۔ عوام جو ہماری ریئل سٹیک ہولڈرز تو ہم ہیں نا، ہم لوگ ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں۔ ہم لوگ جو بینگ پاکستانی اور بینگ لوئر کلاس پور کلاس یہاں پہ ہم لوگ اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں اور ہم نے یہیں رہنا ہے۔ آپ لوگوں کے جو لیڈ ایک لیڈ پوزیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ جو ایک بیٹھے ہوئے ہیں اعلیٰ اختیار میں، آپ لوگ تو یہاں سے آئے ہیں، کمائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اڑ جائیں گے لے کے یہاں سے سب کچھ۔ اپنے آپ کو اپنی جو نیکسٹ لائف ہے وہ کسی دوسرے ملک میں آپ نے پلان کی ہوگی، بچے آپ کے سارے وہاں رہیں گے، فورن سٹیزنز ہیں وہ تو، ان کے پاس سٹیزن شپ ہوگی دوسری۔ تو یہ چیزیں ٹھیک کرنے کی نہیں ہے، یہ چیزیں آپ بگاڑ رہے ہیں، ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آج آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، کل کسی اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایسا ہوگا۔ آج آپ کے ڈپارٹمنٹ سے آواز اٹھ رہی ہے، طاقتور جو بھی ہیں ہمارے بڑے، ہمارا جو مائی باپ بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف آج آپ کے ڈپارٹمنٹ سے آواز اٹھی ہے، کل کسی اور ڈپارٹمنٹ سے اٹھے گی۔ آہستہ آہستہ یہ آواز اتنی بڑی طاقتور بن جائے گی کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ریئل پاور جو ہے وہ عوام ہی ہوتی ہے۔ عوام کے آگے کوئی شخص نہیں ٹھہر سکتا، یہ بات آپ مانیں گے؟ آج نہیں تو کل ماننی پڑے گی ان لوگوں کو جو الٹیمیٹ طاقت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں۔ آپ سر اپنے آپ کو ذرا صحیح کریں، اپنے آپ کو کریکشن وے میں لے کر آئیں۔ آپ خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، آپ فرشتے نہیں ہیں، آپ بھی ایک انسان ہیں، غلطی سے بنے ہوئے ہیں، آپ بھی غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔ ایک بدقسمتی سے ہمارے ملک میں طاقت کے 1 2 عہدے ایسے ہیں کہ جب وہ اس طاقت کے عہدے میں کوئی بھی شخص آ جائے تو وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ کوئی خدائی طاقت سمجھنے لگ جاتا ہے کہ بس میں آل ان آل ہوں، میرے سے اگینسٹ کوئی جائے گا تو اس کو یا تو مروا دو یا اٹھا دو یا پھینک دو یا کاٹ دو۔ ایسے ملک چلتے ہیں۔
ہمارے ملک کے یہ جو معمولی سے بیچارے سپاہی ہیں، کانسٹیبل رینک کے، آج یہ جس طرح رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو کوس رہے ہیں، انہوں نے بھی کچھ ٹھیک نہیں کیا تھا، کیا تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت برا ہے، لیکن یہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ظلم جس پہ بھی ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے، آواز اٹھائیں گے۔ ہم ظالم کو کبھی بھی انکریج نہیں کریں گے کہ اس لیے کہ وہ ہمارے سر پہ آ کے بندوق رکھ کے ہمیں اٹھا کے لے جائے گا۔ ظالم کو ظالم ہی کہیں گے، چاہے جب تک ہمارے دل میں آواز ہے، ہمارے دل میں خدا کا خوف ہے، ہم بولتے رہیں گے، ہماری زبان روک لیں گے، ہم دل میں کہیں گے، اور دل میں کہنے سے زیادہ ڈریں آپ۔ دل کی کہی ہوئی آواز ڈائریکٹ اللہ تک جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ واقعی ایک طاقت ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو اس طاقت کو محسوس کرنا چاہیے اور اپنے اندر کی فرعونیت کو نکال کے پھینک دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ آج آپ نے ان کو یہ طاقت اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ہے، آپ کی یہ طاقت آہستہ آہستہ ان ڈپارٹمنٹس کے اندر سرایت کرتی جا رہی ہے، جو ڈپارٹمنٹس ہمیں پروٹیکشن دیتے ہیں، جو ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو پولیس فورس یا کوئی اور فورس جو ہے، جو بھی جوڈیشری، کوئی اور بیچارے ڈرا دھمکا کے آپ نے ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کو، کچھ لوگ ویسے ہی ضمیر جن کا مرا ہوا ہے، وہ پیسے کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، پیسہ ان کو دے دیا، خزانے کی منہ کھول دی ہیں، ایکسٹینشنز ان کے لیے تیار بیٹھی ہیں، وہ جوڈیشری میں مزے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو بہت مزے سے گزار رہے ہیں۔ ان کو کیا پرواہ ہے ملک کی، پاکستان کی؟ ان کو کیا پرواہ ہے عام لوگوں کی؟ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم لوگ مر رہے ہیں، ہم لوگوں اس چیز میں پس رہے ہیں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر جس طریقے سے ہمارے ایک سرکاری محکمے کے چھوٹے سٹاف میں، چھوٹے پولیس آفیسرز کو، کانسٹیبلز کو جس طریقے سے مارا پیٹا گیا، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ طاقت اور قانون دونوں ایک ہونے چاہیے، قانون کو مطابق ہی طاقت کا استعمال ہونا چاہیے۔ طاقت کو کبھی بھی قانون سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ ہر شخص، میرے سے لے کے اس ملک کی ایگزیکٹو تک، سب سے بڑے طاقتور شخص تک، ہر شخص کے لیے قانون ایک ہے۔ اگر میں چوری کرتا ہوں مجھے سزا ملتی ہے، تو آپ بھی چوری کریں تو آپ کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ کوئی بھی شخص اس سے مبرہ نہیں ہے۔ آئی جی صاحب کے لیے بس میرا یہ ایک میسج تھا کہ ان کو ایٹ لیسٹ آ کے اس چیز کو اون کرنا چاہیے۔ ریزگنیشن دینے کی آپ کی اتنی سخت نہیں ہے، اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے، آپ تھوڑے سے بزدل انسان ہیں، لیکن آپ کو کم سے کم تھوڑی سی شرم حیا، تھوڑی گھبراہٹ چہرے میں لے آتے، تاکہ پتہ چلتا آپ کو اس تکلیف، اس سانے سے تکلیف ہوئی ہے، یا آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، آپ کے بچے ہیں، جس طرح گھر میں آپ کے بچے ہیں نا، جو آپ کی حقیقی اولاد ہے، ان کو بھی حقیقی اولاد کی طرح سمجھیں آپ، اور اپنے شہریوں کو بھی، اپنے ڈومین میں جو سٹیزنز آتے ہیں آپ کے، ان کو بھی اپنی اولاد کی طرح ٹریٹ کریں، وہ بھی آپ کی اولاد ہی ہیں۔ آپ کو جو تنخواہ دی جاتی ہے، جو سیلری دی جاتی ہے، وہ ہمارے پیسوں کی، ہمارے ٹیکسز کے کٹے ہوئے پیسوں سے ہی دی جاتی ہے۔ تو آپ بینگ دا ہیڈ آف دا پروونس فورس پنجاب پولیس، آپ کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ جاتے جاتے ایک مظلوم کی ویڈیو اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ذرا آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ بیچارہ اپنے ہی تھانے میں بیٹھ کر مار کھا کر، اپنے ہی ٹارچر سیل میں، جیسے یہاں پہ لوگوں کو یہ مارتے ہوں گے، ڈونٹ نو ان کے کیا کرتوت تھے، یہ تو یہ جانے، اللہ جانے، لیکن انہی کے ٹارچر سیل پہ انہی کو کس طریقے سے پھینٹی مار کے وہ چلے گئے ہیں، جو بھی ان کے بڑے بھائی تھے، تو وہ اپنی طاقت کا ایک سکہ جما کے چلے گئے کہ ہم نے جو کہہ دیا وہ فائنل ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں چلے گا، جو ہم نے کہہ دیا وہیں سے بات شروع ہوگی، ہم ہی قانون ہے، ہم ہی آئین ہے۔ اپنی یہ سوچ کو جو ہے امپوز کر رہے ہیں اب پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا ہوا کیوں ہے؟ ایسا ہونے کی صرف ایک یہی وجہ ہے کہ جب ایلیٹ کلاس اوپر بیٹھی اتھارٹیز اپنی طاقت اور اپنے زور کا ایک امپوزیشن کریں گی لوگوں پر، تو جو نیچے والی کلاس ہے، نیچے والے جو ہیں عہدے کے لوگ، وہ بھی چاہیں گے کہ ہمیں بھی اس ظالمانہ جو کاروائیاں ہیں اس میں سے تھوڑا حصہ دیا جائے۔ یہ نچلی کلاس میں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی نچلی جو فورس ہے، لوئر فورسز، لوئر ٹروپس نے، انہوں نے یہ کیا، یہ جو مار پیٹ کی ہے، ان کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی آپ جس آرگنائزیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہیں وہ الٹیمیٹ طاقت ہے اس ملک کی، اس ملک کی طاقت ہم ہی ہیں، ہم ہی جو چاہیں گے کریں گے، آپ اس طاقت کو تھوڑا انجوائے کرو، جاؤ جا کے تھانے کو اٹھا لاؤ، اس کو پیٹو مارو، اس کو اچھے طریقے سے بتاؤ کہ تم کیا ہو، ڈونٹ وری، پیچھے ہم ہیں آپ کا، اوپر والے بھی ایسے ہی ہیں جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے، تو آپ بھی ایسے ہی بن جاؤ۔ خدا کا واسطہ ہے، نیچے والا جو ہمارا عملہ ہے وہ تو بڑے جان نثار ہیں، ہم تو ان سے بہت پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ وہ جو سولجر ہے، جو ایک بارڈر پہ کھڑا ہو کے لڑ رہا ہے، اس کو ہم دونوں ہاتھوں سے سیلیوٹ کرتے ہیں۔ آج ہم آزاد فضا میں، سو کال تھوڑی بہت جو آزاد فضا ہے ہمیں ملی ہوئی ہے، کوئی انڈین، کوئی اسرائیلی نہیں ہم پہ رول کرتا ہے، کوئی انگلینڈ نہیں ہم پہ رول کرنے کے لیے، برٹش رولرز نہیں ہیں، تو پھر اسی وجہ سے ہے نا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے بارڈر پہ، لیکن اپنے اندر کی بھی یہ جو فرونیت ہے اس کو پلیز ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ آپ ہی کے ہیں، آپ لوگ ہمارے ہی ہیں، ہم ہی سے ہی آپ لوگ آتے ہیں، کیسے وہاں جا کے آپ لوگوں کا ذہن وہ سب کچھ بدل جاتا ہے، میں تو یہ حیران ہوں۔ تو بہرحال اسی نوٹ پہ میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾਤ ਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਸਰ ਜੀ, ਯਕਦਮ ਸਰ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜੀ, 2-3 ਸਿਵਲ ਚ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੁਦਈ ਸੀ ਅਨਵਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੱਟ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸਰ ਜੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਖਨ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਸਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਉਤਾਰੀ ਹੈ ਸਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ, ਵੱਲਾ ਲੰਕੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਆਹ